ملک بھر میں آج سے یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس پیکج کے ذریعے حکومت نے رمضان المبارک میں عوام کی سہولت کے لیے 7.5 ارب روپے کی خصوصی سبسڈی کا اعلان کیا، اور اس میں عوام کو آٹا، گھی، خوردنی تیل، چینی اور دال چنا سمیت 19 بنیادی اشیاء خورنوش کی جو قیمتیں ہیں اس میں رعایت کی گئی ہے۔ سبسڈی کے نتیجے میں عوام کو آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 648 روپے، گھی فی کلو 365 روپے، چینی 190 روپے فی کلو ملے گی، 109 روپے فی کلو ملے گی، اور جو تیل ہے اس پر 25 روپے فی لیٹر، دال چنا پر بھی 25 روپے فی لیٹر، اس طرح بہت سی اور اشیاء ان پر 25 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی، یعنی رعایت دی جائے گی۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا، کون کون ہے جس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ چونکہ اگر ہم ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کریں 4800 یوٹیلیٹی سٹورز یعنی کہ فرینچائز ہیں، اور کس طریقے سے عوام میں یہ ریلیف پہنچے گا اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز عنایت اللہ دولہ صاحب ساتھ موجود۔ عنایت صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ فرق پہلے واضح کرتے ہیں، عام حالات میں جو سبسڈی دی جاتی ہے اور اب جو رمضان کا پیکج جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور آپ کا پہلا چینل ہے جس پہ میں اس رمضان المبارک کا جو ہمارا پیکج کا آغاز کیا ہے تو میں آیا ہوں یہاں پہ۔ تو یہ بیسیکلی ایک روایت چل رہی ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن میں پچھلے 30 سال سے، کہ ہر رمضان میں یوٹیلیٹی سٹور جو ہے نا ایک قدم آگے بڑھ کے تو اپنا یہ رمضان ریلیف پیکج کا جو ہے یہ اسٹیبلش کرتا ہے اس کو، اور عوام کو اس سے سہولت ہوتی ہے۔ تو پچھلے سال جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو تھوڑا بہتر کیا، اس کو بڑھایا، اس کی اماؤنٹ کو، اس کی رینج کو بڑھایا، اور پھر انہوں نے پچھلے بجٹ میں ہی یہ اس کی ایلوکیشن کر دی تھی کہ 5 بلین اس میں رکھ دیے گئے تھے رمضان کے لیے، لیکن 7.5 ارب ابھی بڑھایا گیا ابھی پھر کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے یہ جو رمضان ریلیف پیکج ہے یہ 7.5 ارب روپے کا ہے، جس میں تقریباً اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے چینج کی ہیں پچھلے رمضان سے۔ ایک تو اس میں ہم نے اس کا جو پاورٹی انڈیکس ہے PMT 40 سے ہم PMT 60 پہ لے گئے۔ اچھا، اس میں تقریباً 20 کروڑ جو ہمارا اوورآل پاپولیشن ہے وہ کور ہو رہی ہے۔ اور اس میں جیسے آٹے کا جو آپ نے جیسے بتایا 648 روپے 10 کلو کا ریٹ ہے، تو آپ یہ تقریباً 50% اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو اس سے ڈبل قیمت پہ 10 کلو آٹا آپ کو ابھی مل رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ آپ کو 2 تھیلے آٹا جو ملے گا جو بینیفیشری ہے، تو اس میں اس کو دیکھیں کہ ایک آٹے کا تھیلا فری مل جائے گا اس کو۔ صحیح بات ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس میں گھی میں 365 روپے کلو ہے، اور یہی ہمارے پاس بیسٹ برانڈ کا جو گھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے من پسند ہے، اور دوسرے اچھے ڈالڈا فوڈ کے جو ہے ہمارا مختلف برانڈز کا ہوتا ہے، اور وہ مارکیٹ میں اس وقت تقریباً 450 سے لے کے 470 روپے تک ملتا ہے، اور ہم اس کو 365 روپے کا دے رہے ہیں۔ اسی طرح چینی مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہے 150-155 روپے میں مل رہی ہے، اور ہم اس کو 109 روپے میں دے رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چاول ہیں، 3 ورائٹیز چاول کی ہیں، سیلا ہے، آج کو باسمتی ہے، ٹوٹا چاول ہے، 7 دالوں کی ورائٹیز ہیں، اور سب قیمتیں جو ہیں وہ ان میں 25 روپے کم کیا ہے۔ اچھا، اب لوگوں کو کیسے پتہ لگے کون ایلیجیبل ہے کون ایلیجیبل نہیں ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے، پروسیجر کیا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے بسپ کے کاؤنٹرز جو ہیں، بسپ کے آفسز ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے جو بڑے ہماری سپر مارکیٹس ہیں وہاں پہ ہم نے کاؤنٹرز ان کے لگوائے ہیں، اس میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے، آپ کو ابھی میں نے دی ہے، آپ اس کو بالکل ویب سائٹ ہمارے پاس ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن یعنی usc.org.pk رمضان سبسڈی میں آپ جا کے سکور سرچ کریں گے، اگر وہ PMT 60 کے انڈر ہوا تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ اوریجنل ID کارڈ آپ لے کر جائیں گے، اگر کاپی بھی لے کر جاتے ہیں تو ذرا ID کارڈ کی ڈیٹیلز کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ٹول فری نمبر ہے 0800-055-9 اس پہ کال کر کے بھی آپ اپنی ایلیجیبلٹی چیک کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سر رش پہ، رش کیسے مینیج کریں گے؟ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا لمبی قطاریں لگی تھی، پھر یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر ہم نے دیکھا کہ خیمے بھی لگائے گئے۔ جی بالکل، اس دفعہ بھی ابھی ہم نے لانچ نہیں کیا تھا، یہ تو آج سے باقاعدہ ہم نے لانچ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہی یکم جیسے ہماری فرسٹ ڈیٹس آئی ہیں
تو ریٹ ہمارے نارمل بھی کچھ سبسڈی چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتی ہے ہماری کوئی 1.75 بلین سے لے کے 2 بلین تک منتھلی. یہ اس کو ہم نے تقریباً 4 ٹائم اس کو بڑھا کے رمضان میں 7.5 کر دیا. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہمارے شروع میں بھی آ گئے, انہوں نے بھی رش بڑھا, ہماری فرسٹ ڈیٹس میں بھی تھا. ابھی جو آج سے آپ دیکھیں گے, آپ کے بلکہ کیمرہ مین یا آپ کے وزٹ کریں گے تو رش ابھی صبح سے ہی سٹوروں پہ لگنا شروع ہو گیا تھا جیسے سٹور اوپن ہوئے. اور اس کا ہم نے مینیج کیا ہے کہ ہم نے اس میں کاؤنٹرز بڑھا دیے ہیں. ہمارا الحمدللہ اب آپ کو پتہ ہے کمپیوٹرائز سسٹم ہے, ERP ہے, تو ہمارے پوائنٹ آف سیل جو ہے ہم نے بڑے سٹوروں پہ جہاں 4 تھے وہاں 6 کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے آپشن رکھی ہے کہ اگر بہت رش پڑتا ہے تو جیسے پچھلے سال آپ نے بلکہ وزٹ بھی کیا تھا کہ اس میں ہم نے ٹینٹ لگا کے اس میں آٹا, چینی اور گھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو باہر رکھ کے, تو ہمارے ایک سمارٹ پاز ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہم لوگوں کے رش کو اس کو کور کریں. چلیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ مینیج کرنے کا اس بار میکینزم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا, کاؤنٹر زیادہ کر دیا اور باقی ساری چیزیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہو, آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ لاسٹ ایئر جب یہ ریلیف دیا گیا تھا, رمضان ریلیف پیکیج اناؤنس ہوا تھا, آپ کو یوٹیلیٹی سٹورز جاتے ہوئے کیا مشکلات فیس کرنی پڑی تھی, ان کو حل کیا جا سکے, کیا ایسی چیزیں تھیں؟ کچھ تو عنایت اللہ صاحب بتا بھی رہے ہیں کہ کیسے کیسے آپ چیزوں کو بہتر کیا جائے گا, پھر بھی آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں اور کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے وہ ضرور شیئر کر سکیں. بالکل. ایک اور چیز بھی ہے, جو 19 اشیاء کی ہم بات کریں, اس پہ ذرا کچھ نہ کچھ حد مقرر کی گئی ہوگی نا کہ اتنے کلو آپ دال لے سکتے ہیں, اتنے کلو آپ چاول لے سکتے ہیں, وہ کیا حد ہے؟ جی اس میں آٹے کے آپ 10 کلو کے 2 تھیلے لے سکتے ہیں پر فیملی ہے یہ. جی جی, ایک شناختی کارڈ جو آپ کا ہے CNIC آپ اس پہ 20 کلو. لیکن ایک ID کارڈ کا مطلب وہ ایک فیملی ہے نہیں, لیکن ہم نے ابھی یہ رکھا ہے کہ اس میں فیملی کوڈ نہیں ہے, اس میں انڈیویجول آپ کا جو ID کارڈ ہے آپ اس پہ جائیں, اس پہ 20 کلو آٹا لے سکتے ہیں, 5 کلو چینی لے سکتے ہیں. اچھا انڈیویجول ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر فیملی میں جتنے افراد ایلیجیبل ہیں وہ سب لے سکتے ہیں؟ جی جو ایلیجیبل, لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو ایلیجیبلٹی ہوتی ہے وہ بس میں وہ ایک ہی جو رجسٹرڈ ہے. نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ بس میں ہیڈ آف فیملی اور خاص طور پہ لیڈی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. ایک کالر بھی ہے جی, وسیم ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ یہ جو میں کہتا کہ جیسے میں اس چیز کے لیے ہوں یا نہیں, اس کے معلومات کرنی تھی, تو اس کو کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا, یوٹیلیٹی سٹورز کا ویب سائٹ پر جا کے میں نے پہلے اناؤنس بھی کیا تھا, usc.org.pk رمضان سبسڈی سکور سرچ, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ PMT 60 کے انڈر آپ ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں. آپ جا کے آج سے ہی جو بنیادی اشیاء ہیں 19 اشیاء ہیں اس پہ سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں. آپ باقی بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنی سکرین پہ اگر کائنڈلی اس کو اگر ڈسپلے کر دیں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. بالکل صحیح, اس کو ڈسپلے بھی کر دیجیے. اور اس میں ہمارا ایک QR کوڈ بھی ہے, اگر آپ وہ جب وہاں پر جائیں گے تو آپ QR کوڈ پہ بھی آپ اپنے اس کے کریں گے تو وہ بھی آپ ڈائریکٹ اس میں. اور اس میں بھی ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں جو کہ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتے, وہ ٹیلی فون نمبر ہے, ٹول فری نمبر ہے 0800055590, اس پہ کال کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں. کوالٹی پہ بات کریں گے سر. چینی یا آٹا یا فور دیٹ میٹر دال بھی سم ٹائمز کوالٹی کا ایشو بھی آتا رہا ہے. آپ لوگوں نے ذرا فیس بھی کیا, آپ اپنے بہتر بھی کی کوالٹی, اس بار کوالٹی کو انشور کیسے کر رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز کو سستا کر دینا اور اویلیبل کر دینا وہ تو بڑا آسان ہے, لیکن کوالٹی پروڈکٹ جو ہے ان کی اویلیبلٹی بہت مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے پاکستان کے جتنے بھی سٹینڈرڈ ہیں, جیسے ہم یہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بہت سارے وینڈرز جو ہیں وہ ISO کے مختلف انوائرمنٹ ہے, اس میں فوڈ سیکیورٹی ہے, سارے اس میں رجسٹرڈ ہوں, وہ کمپلسری ہے. PSQCA ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو کہ کوالٹی کے اس کو انشور کرتا ہے, اس کی آپ کی سرٹیفیکیشن ضروری ہے. اس کے علاوہ ہماری اپنی ریجنل لیول پہ جو ہمارے جہاں پہ ہمارے سٹاک ریسیو ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں چیک کرتے ہیں کہ وہ ایک ہائی پروفائل کمیٹی ہوتی ہے, وہ چیک کرتی ہے, اس کے بعد وہ. لیکن آٹا صرف فائن آٹا ہی ہے؟ جی جی بالکل. آٹا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم گندم لیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, پاسکو سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری ڈیزگنیٹڈ فلور مل ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے پری کوالیفیکیشن کا وہ بہت, اس میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہم کہ اس کا اسٹینڈرڈ کیسے ہیں ان کا, اس کے بعد وہ آٹا کوالٹی آٹا اسٹور پہ آتا ہے. چلیں یہ ویسے ایگزیکٹلی ندیم کراچی سے بات کرتے ہیں. جی ندیم کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاسپورٹ آفس کے پاس یوٹیلیٹی سٹور ہے. ہیلو جی بتائیے گا. یوٹیلیٹی سٹور ہے پاسپورٹ آفس کے پاس ہائی کورٹ کے ساتھ.
ٹھیک ہے. تو وہاں پر وہ ریٹ زیادہ لے رہے ہیں. جو میں نے سٹیزن پورٹل پہ وہ اپلیکیشن بھی ڈالی تھی, رسید کی میں نے تصویر بھی کھینچ کے ڈالی تھی, یعنی انہوں نے مجھ سے زیادہ چارجز لیے تھے. آپ اسپیسیفک کر دیں کہ کس چیز کے کیا ریٹ تھے. چائے کی پتی تھی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر انہوں نے 8-10 روپے زیادہ مجھ سے وصول کیے تھے. اور ایک چیز اور تھی, وہ یہ پرانی بات ہے, یعنی کہ میں نے پھر سٹیزن پورٹل پہ ان کی تصویر کھینچ کے بھی ڈالی تھی کہ کب کی بات ہے سر یہ؟ آپ جو ہیں جی کب کی بات ہے یہ؟ تقریباً 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو رسپانس نہیں آیا اس پہ؟ جی ٹھیک ہے, میں اس پہ عنایت صاحب سے رسپانس لے لیتا ہوں. ایسا کوئی بھی ایسی کوئی کیوری آئے, کوئی کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ اچھا, ایک تو جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے سٹیزن پورٹل پہ ڈالا ہے. سٹیزن پورٹل پرائم منسٹر کا ایک سٹیزن پورٹل ہے, ٹھیک, تو اس میں باقاعدہ ہمارے ہاں اس کا ایک جو بھی ہمارے پاس میکنزم ہے, اس میں میلز آتی ہیں جو ریکارڈ آتا ہے اس کا پورا ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہی اس وقت تک وہ کلیئر نہیں ہوتا جب تک انویسٹیگیشن مسٹ بی ان دی پروسیس. پراپر ایک ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں ان کا ایک سسٹم ہے. بالکل ٹھیک ہے. وقت پر مختصر بہت معذرت, بہت شکریہ سر.